نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 آیت نمبر 81۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پاک سید الاولاق کی زبان مبارک سے یہ اعلان فرمایا کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک کا دن، اس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا۔ یہ وہ معرکہ جسے غزوہ بدر کہا گیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی، حالانکہ تم قلیل تھے، پس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کہیں تم شکر گزار رہو۔ دراصل کفار مکہ کے ظلم و ستم کا سلسلہ جس طرح مکے میں جاری تھا، ہجرت کے بعد بھی وہ مسلمانوں کو اذیتیں پہنچانے، نقصان دینے سے باز نہیں آئے۔ صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان سے جنگ کریں۔ حضور نے منع فرمایا، ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کی اجازت نہیں۔ آخر جب کفار مکہ اپنے ظلم و ستم سے باز نہ آئے تو یہ جنگ 2 ہجری رمضان المبارک کے مہینے میں بدر کے مقام پر ہوئی، جو مدینہ طیبہ سے 80 میل دور ہے۔ قرآن اس دن کو یوم الفرقان سے تعبیر کرتا ہے، اس لیے کہ یہ دن حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن تھا۔ یوں تو حق و باطل کے مار کے ہر دور میں رہے، نور و ظلمت، ایمان و کفر کی جنگ روز ازل سے صبح قیامت تک رہے گی۔ جس طرح رات اور دن کٹھے نہیں ہو سکتے، پانی آگ کا ملاپ نہیں ہو سکتا، جس طرح اندھیرے اجالوں میں صلح نہیں ہو سکتی، اسی طرح کبھی حق اور باطل، ایمان و کفر میں صلح نہیں ہو سکتی۔ نور و ظلمت کے اندھیرے کٹھے نہیں رہ سکتے۔ باطل، ظلمت کے اندھیرے، ان کو مٹنا ہی ہے۔ غالب ہمیشہ حق تھا اور حق ہی رہے گا، اس لیے قرآن نے کہا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یعنی اعلان کر دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ اس کے باوجود کہ یہ معرکہ ہمیشہ رہا ہے اور رہے گا، لیکن غلبہ انشاءاللہ حق ہی کا ہے اور حق ہی کا رہے گا، مگر یہ جنگ نہ ختم ہونے والی جنگ ہے۔ عالم ارواح میں شیطان نے سجدہ تعظیمی سے انکار کر کے اس جنگ کا آغاز کیا تھا۔ ہر باطل طاقت، ظلمت اور کفر کے اندھیرے کا پیشوا شیطان لعین ہے، اور کیونکہ یہ صبح قیامت تک اسے آزادی ہے، اس لیے یہ معرکہ بھی قیامت تک جاری رہے گا۔ ہاں، میدان بدلتے رہیں گے، سپہ سالار بدلتے رہیں گے، انداز سپاہ گری مختلف ہوگا، طریقہ بدلتا رہے گا، کمانڈ بدلتی رہے گی۔ کبھی تیر و تلوار کا زمانہ تھا، آج میزائل اور ایٹم بم کا دور ہے، لیکن حق اور باطل کا معرکہ
ہر دور میں جاری رہے گا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور ابلیس سے یہ معرکے کا آغاز ہوا۔ ایک طرف حق ہے، دوسری طرف باطل ہے، یہ معرکہ جاری ہے۔ پھر ایک دور آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسری طرف نمرود تھا۔ پیغمبر خدا نے اس جھوٹی خدائی کے دعوے دار کو اس کے خدا وحدہ لا شریک کو تسلیم نہ کرنے اور اپنی شان پیغمبری کے اظہار میں اس کی مخالفت کرنے میں اس ظالم نے نور حق کو مٹانے کے لیے ظلمت کے آتش گدے کو روشن کیا، اور وہ آگ جو خدا کے پیغمبر کو مٹانے کے لیے ظالم نے جلائی تھی، وہ خدا کے خلیل کو تو نہ مٹا سکی، مگر اتنے بڑے ظالم طاقتور کافر کا کس قدر ذلیل اور عبرتناک انجام ہوا۔ کسی بڑی فوج، لشکر، توپ و تلوار کی ضرورت نہیں پڑی۔ ایک مچھر نے ظالم کے دماغ میں گھس کر اس کے بھیجے میں وہ طوفان برپا کیا کہ ظالم بلبلا اٹھا۔ جس کے آگے انسان سجدہ کرتے تھے، آج اس کی ذلت کا عالم یہ ہے کہ آنے والا اس کے سر پر جوتے برساتا ہے تو اسے چین ملتا ہے۔ ظالم اسی کرب و درد میں تڑپ تڑپ کر جان دے دی اور مر گیا۔ ایک مچھر جو معذور ہے، مگر اتنے بڑے مردود کے لیے جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا اس کی ہلاکت کا سبب بن جائے، یہ کس کی طاقت ہے؟ یہ اسی کی طاقت جس نے فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ اللہ کا لشکر جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا ہے وہ کتنا؟ فرمایا اللہ ما یعلم جنود ربک الا ہو، یعنی اللہ کے لشکر کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے، اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مچھر مکھی، یہ لشکر ہیں، کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اور دور حاضر میں جسے کرونا کہا گیا، کرونا وائرس، ساری دنیا خوف و وحشت میں مبتلا ہے۔ ڈھونڈو وائرس کتنی تعداد میں، کہاں ہے، کس قدر ہے، نہیں بتا سکتے، مگر انسان ہے کہ انسان اپنی تمام صلاحیت اور تمام ترقی کے باوجود اپنی جان بچانے کے لیے اس وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی اپنے لیے ہتھیار نہ بنا سکا۔ بس اسی طرح آج بھی دنیا میں اعداد و شمار کیے جائیں اور یہ جدید تکنیک استعمال کی جائے تو یہ تو پتہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں کتنے انسان ہیں، کتنے گھوڑے، کتے، یہ سارے اعداد و شمار مل جائیں گے، مگر آج تک کوئی یہ مچھر مکھی کا شمار نہیں کر سکا۔ دیکھو کتنی کمزور ہے یہ مخلوق جسے مکھی کہا گیا، مگر ایک متکبر انسان کو شکست دے سکتی ہے۔ مغرور ظالم انسان اپنی طاقت کے بل بوتے پر پسٹل کی گولی، تلوار، کلاشنکوف اور اپنے کرائے کے پہرہ داروں کے ساتھ کس قدر غرور و تکبر کا پہاڑ بنا ہوا ہوتا ہے، مگر ایک مکھی اس کی ناک پر بیٹھ جائے، کبھی ادھر کبھی ادھر ہاتھ مارتا ہے، کتنا عاجز آ جاتا ہے، چلائے گولی، برسائے ڈنڈے، اپنے ہتھیار برداروں سے کہے کہ اس ذلت سے بچائیں، مگر ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ معلوم ہوا اللہ جب کسی ادنا سی مخلوق سے اپنی قدرت کا اظہار کرے تو وہ کیوں نہ ایک وائرس ہی کیوں نہ ہو، وہ کرونا کے نام سے ہی پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے۔ معلوم ہے انسان تکبر و غرور اور اس کے گھمنڈ کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ کی ایک ادنا سی کوئی مخلوق، مکھی ہو، مچھر ہو یا کرونا وائرس کی صورت ہو، دنیا کے بڑے بڑے متکبروں کے لیے یہ کافی ہوتی ہے۔ دیکھو یہ مکھی بہت ادنا سی مخلوق ہے، مگر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر یہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی، کیونکہ جن کو ان کے رب نے تمام کائنات کا قاسم بنا کر بھیجا
ان میں ذرا بھر بھی تکبر نہیں تھا۔ ایک مچھر نمرود کے تکبر کے لیے موت کا سبب بن سکتا ہے، تو اس قادر مطلق کی قدرت و طاقت اور اختیار کا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے؟ مگر خیال رہے کوئی شے اس کے بغیر باوجود اپنی فطرت میں صلاحیت رکھنے کے وہ جلا نہیں سکتی، کاٹ نہیں سکتی، برباد نہیں کر سکتی، ہاں جب تک ایسا کرنے کا خدا کی طرف سے حکم نہ آ جائے۔ پھر یہ معرکہ حق و باطل کا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ہوا۔ ایک مدت تک یہ معرکہ جاری رہا۔ آخر باطل کی ذلت و تباہی اور بربادی کی گھڑی آئی ہے۔ وہی پانی جس نے راہ حق پر چلنے والوں کو اپنی پشت پر راستہ بنا کر دیا، اسی پانی نے باطل و ظالم کو غرق کر کے رکھ دیا۔ پھر ابو جہل جو جہالت کا باپ کہلایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرایا۔ کسی بڑے سورما طاقتور پہلوان کے ہاتھ نہیں، بلکہ 2 چھوٹے 9 عمر بچوں کے ہاتھوں اللہ نے اسے ذلیل اور خوار کر کے اس بدر کے میدان میں ہلاک و برباد کر دیا۔ حضرات محترم، یہ 17 رمضان المبارک کا معرکہ یعنی غزوہ بدر، حقیقت کے مسلمان تعداد میں بہت کم تھے، کفار زیادہ تھے، مسلمان 313، جن میں 70 مہاجرین تھے اور 236 انصار تھے۔ صرف 3 گھوڑے، 70 اونٹ اور 8 شمشیریں تھیں۔ مشرکین کی تعداد 1000، ساز و سامان سمیت 100 گھوڑے، 700 سے زیادہ اونٹ اور دیگر سامان حرب انتہائی کثیر تھا۔ بدر کا میدان ریتیلا میدان تھا، پاؤں دھس جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زور کی بارش بھیجی، ریت جم گئی، مسلمان نے چھوٹے چھوٹے حوض بنا کر پانی ذخیرہ کر لیا۔ میدان بدر میں اللہ رب کریم نے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میدان بدر میں جب لڑائی شروع ہوئی تو ایک سخت ہوا چلی، اس طرح کی ہوا چلتی ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اور تیسری بار یہ ہوا چلی۔ معارج النبوت میں حضرت نے لکھا ہے کہ پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل امین 1000 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے جب یہ ہوا چلی، پھر دوسری مرتبہ میکائیل علیہ السلام 1000، اور پھر تیسری مرتبہ اسرافیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ لے کر اترے۔ اور بعض روایت میں یہ آیا ہے کہ پہلے 1000، پھر 3000 اور پھر 5000 فرشتے نازل ہوئے۔ ادھر معرکہ شروع ہوا، ادھر اللہ کے حبیب نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھپر جس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جو صحابہ نے تعمیر کیا تھا، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہرا دے رہے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں جنگ میں مشغول تھا، مگر بار بار اس چھپر پر آتا دیکھتا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل سجدے میں اور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اے ہمارے رب، یہ قوم جو بڑی متکبر اور غرور کے ساتھ آج تیرے نام لینے والوں کو مٹانے کے لیے آئی ہے، یہ مسلمان بہت تھوڑے سی تعداد میں ہیں، یہ تھوڑی سی تعداد مسلمانوں کی، ان سے یہ لڑنے کے لیے آئے ہیں، تیرے رسول سے جنگ کرنے کے لیے آنے والے تعداد میں زیادہ ہیں، مگر تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہمارے رب کہ تو ہماری مدد فرمائے گا، ہم تیری مدد کے منتظر ہیں۔ اے میرے رب جلیل، مسلمانوں کی جماعت اگر آج ہلاک کر دی گئی تو پھر اس روح زمین پر کوئی تجھے پوجنے والا نہیں ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، معارج النبوت میں بھی اسے تحریر کیا گیا۔ اسی عالم حضور پر تھوڑی دیر کے لیے غنود کی طاری ہوئی، آپ بیدار ہوئے تو چہرہ والضحیٰ پر تبسم تھا۔ ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، اب خدا کی مدد آن پہنچی، جبرائیل فرشتوں کی فوج لے کر آن پہنچے ہیں۔
جنگ شروع ہونے سے پہلے صحابہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں اپنی ایک انگلی مبارک سے نشان لگا کر بتایا کہ فلاں فلاں کافر فلاں جگہ مرے گا، فلاں کی لاش کافر کی یہاں گرے گی، یہاں تک کہ آپ نے 70 مشرکین کے نام لے کر بتائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مارے جانے والے کافروں کے کچھ تجاوز نہ ہوا، یعنی وہ 70 ہی ہلاک ہوئے، اور جہاں نشاندہی فرمائی تھی وہاں ہی ایک سود برابر بھی آگے پیچھے وہ کافر نہ گرا۔ معلومہ مستقبل میں جو کچھ ہونا ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام حالات کا علم عطا فرمایا ہے۔ مارکہ بدر عجیب مارکہ تھا، اگرچہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، مگر مقابل کس طرح آمنے سامنے تھے۔ یہ باپ کے مقابل بیٹا تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اس وقت کفار کے ساتھ باپ کے سامنے آئے تھے، بیٹا تلوار تانے کھڑا ہے، سامنے باپ ہے۔ حضرت عمر اپنے سگے ماموں کے مقابل کھڑے ہیں، حضرت حمزہ ولید کے مقابل، یہ آپس میں قرابت دار ہیں، مگر ہر رشتے سے افضل رشتہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا رشتہ ہے، اور صحابہ نے اس پر عمل کر کے بتایا۔ جنگ ختم ہوئی تو 70 کفار قتل ہوئے، 70 قیدی بنائے گئے۔ مسلمانوں میں سے 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ غزوہ بدر کے عظیم مجاہدوں، شہیدوں، صحابہ کی بدولت، عظیم قربانیوں کے سبب آج اسلام دنیا عالم میں پھیلا ہوا ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ رب کریم کی غیبی مدد فرشتوں کی شکل میں نہ آتی، اور یہ کفر اہل ایمان پر خدا نخواستہ غالب آ جاتا تو پھر روح زمین پر اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ کفار مکہ بدر کے میدان میں نامرادی اور ذلت آمیز شکست کے بعد بہت گھبرائے ہوئے تھے، اور اس کفار قوم کا جو فرعون تھا ابو جہل، اس کے ساتھ بڑے بڑے سردار اس میدان جنگ میں قتل ہوئے۔ کفار کی کمر ٹوٹ گئی تھی، اور اپنے اس ناکام اور شکست آمیز مارکی کی وجہ سے خود کو بڑی ذلت آمیز صورتحال سے دوچار سمجھتے تھے۔ حالانکہ اس کے بعد متعدد مارکے کفر و اسلام کے مابین ہوئے، مگر بدر کی نامرادی اور ذلت آمیز شکست کا داغ کفر کے سینے پر زخم ناسور کی طرح ہمیشہ رستہ رہا۔ حضرات 17 رمضان المبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی دختر نیک حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی ہے۔ آپ کی ولادت مکے میں ہوئی تھی۔ حضرت زینب سے آپ 3 سال چھوٹی ہیں۔ وفات کے وقت 20 سال کی عمر تھی۔ 2 ہجری 17 رمضان کو آپ کا وصال ہوا، اور جنت البقیع میں آپ کا مدفن ہے۔ آپ کا پہلا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا۔ رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ سورہ تبت یدا نازل ہوئی تو عتبہ نے آپ کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد آپ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ آپ نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی حضرت عثمان کے ہمراہ، پھر مدینے کی طرف ہجرت کی، اس لیے آپ دونوں کو صاحب الحجرتین یعنی 2 ہجرت کرنے والے کا لقب سے سرفراز کیا گیا۔ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ حسین جوڑا اگر دیکھنا ہے تو وہ رقیہ اور عثمان کو دیکھے۔ کیونکہ آپ جنگ بدر کے موقع پر سخت علیل تھیں، تو حضور نے حضرت عثمان غنی کو ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ طیبہ میں حکم دیا تھا کہ وہ ٹھہرے رہیں اور وہ جنگ میں جانے سے رکے رہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بدر میں فتح مبین کی خوش خبری لے کر اہل مدینہ کے پاس پہنچے تو اسی روز حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور حضور اپنی بیٹی کے جنازے میں شریک بھی نہ ہو سکے۔
حضرت عثمان غنی، حضرت رقیہ کی تیمارداری کی وجہ سے جنگ بدر میں شریک تو نہ ہو سکے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے مجاہدین میں آپ کو شمار کیا اور مال غنیمت سے بھی حصہ بھی آپ کو عطا فرمایا تھا۔ حضرات محترم، یہ حق و باطل کے مارکے پچھلے دور میں بھی ہمیشہ رہے اور آج بھی یہ حق و باطل کا مارکا جاری ہے اور یہ صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ ایک طرف حق والے ہیں، دوسری طرف باطل والے ہیں۔ حق والے اپنے حق کے ساتھ وابستہ رہ کر جب بھی میدان میں اترے تو فتح و نصرت نے ان کے قدم چومے، اور جب ان کے قدم ڈگمگائے، متزلزل ہوئے اور راہ حق سے ہٹے تو پھر دنیا کی پریشانی انہوں نے گھیر لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ حق پر گامزن فرمائے اور حق کے ساتھ زندگی اور پھر دین کی خاطر جہاد، شوق شہادت کا جذبہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔